بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھیں. اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور اللہ کی حمد کے ساتھ، تعریف کے ساتھ، دعا کے ساتھ کلاس کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى 29 إنشاءالله. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير سورة الملک انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ. بہت خوبصورت سورہ ہے الحمدللہ. اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیث ہیں. ان میں سے چند ایک جو ہے میں اس کی فضیلت میں چند حدیث جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گی انشاءاللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں. یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا. سبحان اللہ. ایک اور روایت میں ہے کہ قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کروائے گی. سبحان اللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ سورۃ الملک عذاب قبر سے بچانے والی ہے. اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل سورہ سجدہ اور سورہ ملک جو ہے وہ ضرور تلاوہ کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ عز و جل اس صورت کو غور سے سمجھنا ہے، دیکھنا ہے کہ آخر یہ صورت جو ہے اتنی اہم کیوں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رات میں پڑھنے کی تاکید فرمائی. اور سبحان اللہ ایسی اس میں کیا امپورٹنٹ چیزیں ہیں
کہ اس کی اتنی برکت ہے اور اس کو اتنا درجہ دیا گیا ہے سبحان اللہ کہ اس کو سفارش کا یعنی کہ ایک طرح سے درجہ دے دیا جائے گا کہ یہ سفارش کروا سکے گی سبحان اللہ، اور پھر نہ صرف سفارش کرائے گی بلکہ بخشوا بھی لے گی سبحان اللہ۔ تو دیکھیں ہم بہت سی ایسی روایات، ضعیف روایات کی روشنی میں کچھ صورتوں کو ہم نے محسوس کیا ہوتا ہے اپنی زندگی میں، یہ اس دن پڑھنی ہے، اس دن پڑھنی ہے، تو حالانکہ ان کے بارے میں کوئی ایسی روایات ملتی بھی نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسی صورت ہے جس کے بارے میں ایک نہیں انگنت روایات ہیں، اور اتنی اسٹرانگ اور اتھینٹک روایات ہے سبحان اللہ، جس میں اسٹریٹ فارورڈ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سورج جو ہے وہ سفارش کرائے گی اور بخشوا بھی لے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو اس کو پڑھنے کی عادت ڈالنی ہے انشاءاللہ، حفظ ہونی چاہیے ہر کسی کو نا، تو رات میں ضرور اس کو پڑھنے کی جو ہے وہ ہمیں انشاءاللہ تعالی عادت بنانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، بادشاہی بھی ہے اور سبحان اللہ پھر ہر چیز پر قدرت بھی ہے، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے سبحان اللہ۔ ساری بادشاہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور پھر ہمیں ہماری تخلیق، ہمارے جو ہے پیدا کرنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے، ہماری پیدائش کا مقصد بتایا جا رہا ہے، جو کہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون کیسے معاملات کرتا ہے، جس کو جس درجے پر اختیارات ملے ہیں یا جو جس درجے پر رکھا گیا ہے وہ کس طرح سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور اپنے رب کو جو ہے راضی کرتا ہے نیک اور عمل صالح کے ذریعے سبحان اللہ۔ اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے جس نے ساتوں آسمانوں کو اوپر تلے پیدا کیا۔ تو ہے دیکھنے والے، رحمان کے پیدا کرنے میں تو کوئی بے ضابطگی نہ دیکھے گا، یعنی اتنا بڑا چیلنج۔ ہم دیکھیں کچھ بھی بنائیں اس میں کہیں نہ کچھ جو ہے غلطی نکل ہی آتی ہے، کوئی نہ کوئی آ کے ہمیں ہماری غلطی جو ہے وہ بتا دیتا ہے کہ یہ آپ نے مسٹیک کی، ایسے یوں کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں کہ کھل کر یعنی کہ پوری کائنات کے اوپر غور کرو، کہیں پر بھی تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی کام میں بے ضابطگی، بے ربط نظر نہیں آئے گا، کوئی چیز بے ربط نہیں ہوگی۔ دوبارہ نظریں ڈال کر دیکھ لے، کیا کوئی شگاف بھی نظر آ رہا ہے؟ پھر دوہرا کر، دو بار دوبارہ دیکھ لے، تیری نگاہ تیری طرف ذلیل و خوار ہو کر تھکی ہوئی لوٹ آئے گی۔ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت والا بنا دیا اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنا دیا، اور شیطانوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے۔ جب یہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑے زور کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی، قریب ہے کہ بھی غصے کے مارے پھٹ جائے۔ جب کبھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، اس سے جہنم کے دروغے پوچھیں گے کہ کیا تمہیں پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے کیوں نہیں، بے شک آیا تھا، لیکن ہم نے اسے جھٹلایا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم بہت بڑی گمراہی میں ہو۔ اور کہیں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے یا عقل کرتے ہوتے تو دوزخیوں میں شریک نہ ہوتے۔ بس وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے، 100 دفعہ جائیں دوزخی سبحان اللہ، 100 دفعہ ہو جائیں دوزخی۔ تو یعنی کہ اس دن جو ہے اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرنا ہے اور جو ہے اس کی پاداش میں جو ہے جلنا ہے، سزا کاٹنی ہے۔ تو اس سے کتنا بہتر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے لیے ہدایت مانگے اور اسی دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو کمانے کے لیے اعمال صالح کرنے سبحان اللہ۔ تو دیکھیں کتنی بڑی بات اس صورت میں بتائی جا رہی ہے، یعنی جو ڈیلی اس صورت کو پڑھے گا، سمجھ کر اچھے طریقے سے غور و فکر کرے گا، اس کو پھر اگلے دن جب وہ صبح اٹھے گا تو پہلے سے ہی یعنی اس کا ذہن تیار ہوگا کہ میں نے میری یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ صرف آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے مجھے بھیجا ہے کہ میں کیسے اعمال کرتا ہوں۔ تو دن بھر اس کو یہ چیز یاد رہے گی، اور اگر کبھی غفلت ہو بھی گئی تو شام کو پھر دوبارہ پڑھے گا، پھر یاد دہانی جو ہے وہ ہو جائے گی کہ آخرت میں آخر غفلت برتنے والوں اور برے اعمال کرنے والوں کا کیا انجام ہونا ہے، تو مجھے ایسا انجام جو ہے وہ نہیں حاصل کرنا۔ تو ایک طرح سے پورے دن کے لیے یہ سورج جو ہے سبحان اللہ ہمیں ایک یعنی لائحہ عمل دیتی ہے کہ پورے دن کو آپ نے کیسے گزارنا ہے سبحان اللہ، یعنی اپنے رب کی طرف جو ہے پلٹنا ہے، اپنی رب کی یاد میں گزارنا ہے، اپنی رب کی یاد کو کے اندر جو ہے اعمال صالح کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ آخرت کو سنوار سکیں۔ تو اس دن جو ہے صاف صاف جو ہے سبحان اللہ ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس دنیا میں کوئی تمہیں بچانے والا یا سمجھانے والا نہیں آئے گا؟ تو صاف صاف اقرار کریں گے اور اپنا بھی بتا دیں گے کہ ہم یقینی نہیں کرتے تھے، ہم نے ان سب نبیوں کو، ان سب ڈرانے والوں کو جو ہے وہ ٹکرا دیا تھا سبحان اللہ۔
فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة وأجر كبير. بے شک وہ لوگ جو اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے. اور تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ تو سینوں کی باتوں تک کو بھی خوبی جانتا ہے. بھلا وہ نہیں جانتا یا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے. یعنی ایک ماں دیکھیں، ماں ایک ایسی ہستی ہوتی ہے کہ جو ہمارے اندر باہر یعنی ہمارے دل میں اٹھنے والی ہر چیز سے یعنی ایک طرح سے واقف ہوتی ہے. اسے پتا ہوتا ہے میرے بچوں کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، کن باتوں سے وہ خوش ہوتے ہیں، کون سی باتیں انہیں تکلیف دیتی ہیں. یعنی ہر چیز کا ماں کو جو ہے وہ اپنے بچوں کے بارے میں محسوس کر لیتی ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یعنی کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے سب کو پیدا کیا ہے، ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، کیا وہ نہیں جانے گا کہ ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے؟ بھلا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے، حالانکہ وہ بڑا باریک بین اور باخبر ہے. وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو پست و مٹی کر دیا تاکہ تم اس کے راستوں میں چلو پھرو اور اس کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور اس کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ پیو اور اسی کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کھڑا ہونا ہے. کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے اور اچانک زمین لرزنے لگے؟ یعنی زمین کے اوپر چلتے پھرتے ہوئے اتنے گناہ کے اور یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکم عدولی کے کام کرتے ہو، سرتابی کرتے ہو اللہ کے آگے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یعنی ایسے تم جو زندگی گزارے جس تمہیں کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے، تمہیں ڈر نہیں آتا اس طرح سے غفلت اور گناہوں کی زندگی گزارتے ہوئے؟ کیا خبر اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ زمین کو حکم دے اور وہ زمین تمہیں اپنے اندر دنس لے، سبحان اللہ، یا جو آسمان ہے وہ گر جائے، تو مطلب کیسے انسان بے خوف ہو کے اللہ سے رہ سکتا ہے؟ یا کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تم پر پتھر برسا دے؟ پھر تو تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا میرا ڈرنا کیسا ہے، میرا ڈرانا کیسا تھا. اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا تو دیکھو ان پر میرا کیسا کچھ عذاب ہوا. کیا یہ اپنے اوپر پر کھولے ہوئے اور کبھی کبھی سمیٹتے ہوئے اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ انہیں رحمان ہی ہوا و فضا میں تھامے ہوئے ہے. بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے. سوائے اللہ رحمان کے تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو سراسر دھوکے میں ہی ہے. اگر اللہ اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے پھر جو تمہیں روزی دے گا؟ سبحان اللہ. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو بھی ملتا ہے وہ اپنی قابلیت پر ملتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل نہیں ہے. سبحان اللہ، اگر اللہ اسباب روک لے، اگر اللہ ہی نہ دینا چاہے تو کون ہے؟ دنیا میں محبت کا جتنا بھی کوئی بڑے رشتے ہیں وہ سب کوشش کر لیں، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کوئی چیز عطا نہیں کرنی تو وہ ہمیں کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. بلکہ وہ کافر تو سرکشی اور بھٹکنے پر اڑ گئے ہیں. اچھا وہ شخص زیادہ ہدایت والا ہے جو اپنے منہ کے بل اوندا ہو کر چلے، یعنی نیچے منہ کر کے آنکھیں بند کر کے بس چلا جا رہا ہے، کسی کے پیچھے کوئی پتہ نہیں کوئی کہاں لے کر جا رہا ہے، یہ جس راستے پر چل رہا ہے وہ راستہ آخر کو کہاں لے کر جانا ہے، بس اندھے منہ چلے جا رہا ہے. کیا وہ ہدایت یافتہ ہے یا اس کے برعکس وہ شخص ہدایت یافتہ ہے جو سیدھا پیروں کے بل راست پر چل رہا ہو، یعنی ایک سیدھی سڑک پر چل رہا ہے، سیدھے راستے پر چل رہا ہے اور سامنے دیکھ کر یعنی محتاط ہو کر زندگی گزارا ہے؟ کیا وہ برابر ہے اس شخص کے جو اندھا ہو کر زندگی گزارا ہے؟ کہہ دیجئے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے. تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو. کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. کافر پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ظاہر ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، میں تو صرف کھلے طور پر آگاہ کرنے والا ہوں. جب یہ لوگ اس وعدے کو قریب تر پالیں گے اس وقت ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے جسے تم طلب کیا کرتے تھے. آپ کہہ دیجئے اچھا اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، بہر صورت یہ تو بتاؤ کہ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ یعنی کہ سبحان اللہ اپنی فکر نہیں کرتے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ دین کی طرف لے آئیں، ہدایت کی طرف لے آئیں، ہماری آخرت کیا ہوگی. یعنی اپنے بارے میں اپنی بدبختی پر ذرا نظر نہیں رکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ. لیکن نبی کے بارے میں جو ہے بڑی فکر پڑی رہتی کہ آخر کب نبی کو یعنی کوئی ایسے نیگیٹو چیز اس کے ساتھ ہو یا اس کو کوئی نقصان ہو. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یعنی ان کو کہو کہ نبی کے بارے میں جو ہے وہ فکر نہ کرو، تم اپنے بارے میں سوچو کہ دردناک عذاب سے تمہیں یا کافروں کو کون بچائے گا. یعنی سبحان اللہ. تو رسول اور مومنوں کے بارے میں فکر میں نہ پڑے رہو کہ ان کے اوپر کوئی عذاب ہے، اپنے بارے میں غور کرو تاکہ اپنی اصلاح کر سکو. آپ کہہ دیجئے کہ وہی رحمان ہے، ہم تو اس پر ایمان لا چکے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے. تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون ہے. آپ کہہ دیجئے
اچھا یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارا پینے کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے نترا ہوا پانی لے آئے؟ سبحان اللہ. یعنی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین کے نیچے سے پانی سکھا دے تو کون ہے جو نکال کر ہمیں دے سکے؟ جیسے صحرائی علاقے ہیں، کتنے ہمارے ملک میں اس قسم کے علاقے ہیں جن کے اندر پانی جو ہے نیچے اویلیبل ہی نہیں ہے، اور لوگ ترستے ہیں وہاں پانی کو. کتنی مشقت کے ساتھ جو ہے وہ پانی حاصل کیا جاتا ہے، کتنی کتنی دور سفر کر کے، یعنی پیدل جا کر جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا پانی بھر کے لاتے ہیں لوگ. اللہ کو اکبر. کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ پانی تو ہے لیکن پانی گندا ہے، بیماریوں والا پانی ہے، اس میں اتنے بیکٹیریا یا ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ جو اگر کوئی پیے گا تو وہ ان کے لیے نقصان دہ ہوگا. سبحان اللہ. تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نکھرا ہوا صاف ستھرا پانی ہمیں نہ دیں زمین کے نیچے سے، اگر وہ سکھا دیں اس کو، تو ہمارا تو کوئی اختیار نہیں ہے. ساری مشینری بھی چاہے جتنی بڑی یعنی مشینری لگا لیں، لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پانی بند رکھنا ہے، نہیں نکالنا، تو کبھی نہیں نکلے گا. اگر نکلے بھی تو کیسا پانی نکلتا ہے پھر؟ وہ نتھرا ہوا صاف پانی نہیں ہوتا، بلکہ بیماریوں والا کڑوا کھارا پانی ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی قدرت کا بتا رہے ہیں، یعنی کہ اللہ کی طرف بڑھ جاؤ، لوٹ آؤ، دوڑ آؤ. کہ اگر اللہ تمہارا پانی بند کر دے تو تمہیں کون پانی دے سکتا ہے؟ اگر اللہ تمہاری روزی بند کر دے تو تمہیں کون روزی دے سکتا ہے؟ سبحان اللہ. تو انشاءاللہ اس سورہ کو یاد کرنا ہے اور اسے روزانہ رات میں پڑھنے کی عادت اپنانی ہے انشاءاللہ. سورۃ القلم. سورۃ القلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں قلم کی قسم کھائیں گے. سبحان اللہ. قلم اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس کی کی قسم کھا رہے ہیں. نون حروف مقطعات، والقلم وما یسطرون، اور قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کچھ وہ فرشتے لکھتے رہتے ہیں. عبادہ بن صامت نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سب سے پہلی چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ قلم تھی. پھر اس سے فرمایا کہ لکھو. تو اس نے کہا اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قیامت قائم ہونے تک ہر چیز کی تقدیر لکھو. اے میرے بیٹے، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے جو شخص اس کے سوا کسی اور عقیدے پر مر گیا وہ مجھ سے نہیں. یعنی کس عقیدے پر؟ سبحان اللہ. کہ تقدیر پر ایمان لائے بغیر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقدیریں جو ہیں وہ لکھ دی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں تقدیر یا جو ہے تقدیر کا اختیار ہے. سبحان اللہ. تو اس چیز پر ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلم کے ذریعے جو ہے وہ تمام چیزوں کی تقدیر لکھ دی ہے. تو اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگاتے تھے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے تو کہتے تھے یہ کس طرح کا قرآن لے کر آیا ہے، یعنی کیا ہمیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، یہ تو مجنون ہے، دیوانہ ہو گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی خوبصورت جس چیز کو سب سے پہلے پیدا کیا ہے قلم کو، اس کی قسم کھا کر، اور اس کی جس کے اوپر یعنی جو فرشتے جو کچھ لکھتے ہیں اس پر، سبحان اللہ، ان دونوں کی قسم کھا کر کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے دیوانے نہیں ہیں، اور بے شک تیرے لیے بے انتہا اجر ہے، اور بے شک تو بہت بڑا عمدہ اخلاق والا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ. بس اب تو بھی دیکھ لے گا اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون فتنے میں پڑا ہوا ہے. بے شک تیرا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو خوب جانتا ہے، اور وہ راہ یافتہ لوگوں کو بھی جانتا ہے، بخوبی جانتا ہے. بس تو جھٹلانے والوں کی نہ مان. وہ تو چاہتے ہیں کہ تو ذرا ڈھیلا ہو تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، اور تو کسی ایسے شخص کا کہنا نہ ماننا جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ذلیل ہے. یعنی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کو کیا کہا کہ عظیم ترین درجے پر فائز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اخلاق کا بہترین عظیم ترین درجہ جو ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہیں. اور اب ایسے برے کردار لوگوں کا جو ہے وہ تذکرہ کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مقابلہ کر رہے ہیں آپ سے کے اخلاق اور دوسروں کے اخلاق کے ساتھ، یعنی جو برے لوگ ہیں، جو برائی کی روش اپنائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اور تو کسی ایسے شخص کا بھی کہنا نہ ماننا جو زیادہ قسمیں کھانے والا ذلیل ہے، بے وقار تانے دینے والا ہے، چولیاں کھاتا پھرتا ہے، بلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھ جانے والا گناہگار ہے. سنگ دل ہے اور ان سب عیوب کے علاوہ بے نسب بھی ہے. تو اس کی سرکشی اس لیے ہے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے. جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں، ہم بھی اس کی سونڈ پر داغ دیں گے. بے شک ہم نے انہیں اسی طرح آزما لیا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا، جبکہ انہوں نے قسمیں کھائی کہ صبح ہوتے ہی اس باغ کے پھل توڑ لیں گے. سبحان اللہ. تو یہ جو اتنا برا کردار کشی کی جا رہی ہے، جو یہ اتنا برا کردار ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی نام نہیں بتایا. تو جو ہے
نارملی جو یعنی کہ برے لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر رہے تھے، ان کا جو ہے وہ رویہ اس قسم کا تھا۔ اب آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ باغ والوں کا قصہ بیان کرتے ہیں، بے شک ہم نے انہیں اسی طرح آزما لیا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا، جبکہ انہوں نے قسمیں کھائیں کہ صبح ہوتے ہی باغ کے پھل توڑ لیں گے، بس اور انشاءاللہ نہ کہا، اب بس اس پر تیرے رب کی جانب سے ایک بلا چاروں طرف گھمائی اور یہ سو رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ کیا ہے واقعہ، ایک یعنی باغ والوں کا قصہ ہے۔ یہ باغ جو ہے یمن سے کچھ فاصلے پر تھا۔ اس کا جو مالک تھا وہ مطلب بڑے اچھے دل کا مالک تھا، اور جو بھی اس کی پیداوار ہوتی تھی اس میں سے غربا اور مساکین پر بھی خرچ کرتا تھا، یعنی ان کا بھی حصہ رکھتا تھا۔ لیکن جب وہ مر گیا تو اس کے بعد جو اس کی اولاد جو اس کی وارث بنی، تو اولاد نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نہیں، ہم اس میں سے غریبوں مسکینوں کو کوئی حصہ نہیں دیں گے، پہلے ہی ہمارے اس کے اوپر اخراجات جو ہیں بڑی مشکل سے پورے ہوتے ہیں، تو ہم جو ہے وہ اس مسکینوں غریبوں کا اس میں حصہ نہیں رکھیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ واقعہ یعنی یہ چیز ان کی پسند نہیں آئی، یہ حرکت یہ عادت، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس باغ کو جلا کر راکھ کر دیا۔ تو یہ واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ قسمیں کھائیں کہ صبح ہوتے ہی اس باغ کے پھل توڑ لیں گے، یعنی اس سے پہلے کہ غریب لوگ آئیں اور ہم سے جو ہے ہمارے پھل میں سے حصہ لیں، تو ہم کیا کریں گے، ان کے آنے سے پہلے ہی صبح صبح جو ہے وہ باغ کے پھل توڑ لیں گے۔ پھر انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا، بس اس پر تیرے رب کی جانب سے ایک بلا چاروں طرف گھوم گئی اور یہ سو رہے تھے، بس وہ باغ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی، یعنی بدنیتی کی سزا جو ہے وہ بری ہی ملتی ہے۔ اب صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دی کہ اگر تمہیں پھل اتارنے ہیں تو اپنی کھیتی پر سویرے سویرے چل پڑو، یعنی صبح 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 ارلی مارننگ جو ہے ایک دوسرے کو اٹھانے لگے اور باغ میں جانے کی تیاری کرنے لگے کہ اگر چاہتے ہو کہ جلدی جلدی باغ کے پھل اتار لیں تو جلدی جلدی پھر باغ میں صبح صبح پہنچو۔ پھر یہ سب چپکے باتیں کرتے ہوئے چلے کہ آج کے دن کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آنے پائے، اور لپکے ہوئے صبح صبح پہنچ کے سمجھ رہے تھے کہ ہم قابو پا گئے ہیں، قابو پا گئے یعنی باغ کے اوپر۔ پھر جب انہوں نے باغ دیکھا تو کہنے لگے یقیناً ہم راستہ بھول گئے، یعنی وہاں پر جو حالت تھی اس کو دیکھ کر انہیں یقین نہیں آیا کہ اتنا مطلب بھرا ہوا جو ہے پھل سے تیار باغ سبحان اللہ وہ کہاں گیا۔ پھر جب انہوں نے باغ کو دیکھا تو کہنے لگے یقیناً ہم راستہ بھول گئے، نہیں بلکہ ہماری تو قسمت ہی پھوٹ گئی۔ ان سب میں سے جو بہتر تھا اس نے کہا، کیا میں تم سے کہتا نہ تھا کہ تم اللہ کی پاکیزگی کیوں نہیں بیان کرتے؟ تو سب کہنے لگے ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں ملامت کرنے لگے، کہنے لگے ہائے افسوس، یقیناً ہم سرکش تھے، کیا عجب ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے دے، تو ہم تو اب اپنے رب ہی سے آرزو رکھتے ہیں، یوں ہی عذاب آتا ہے اور آخرت کا عذاب تو خود بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ یقیناً پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والے باغات ہیں۔ کیا ہم فرما برداروں کو گناہگاروں کے برابر کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ اس میں تمہاری من مانی باتیں ہوں گی، یا تم سے ہم نے کچھ قسمیں لی ہیں جو قیامت تک باقی رہیں کہ تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم فیصلہ کرو گے؟ سبحان اللہ۔ تو یہ جو باغ والوں کا قصہ ہے اس میں بہت بڑا ہمارے لیے سبق ہے۔ اپنی نیت کو ہمیشہ صاف رکھنا چاہیے، کبھی بھی یعنی کسی چیز کو اپنی ایبلٹی یا اپنی ملکیت یا اپنا جو ہے وہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں سیلف میڈ ہوں یا میری ساری محنت اپنی ہے اور اللہ کا اس میں حصہ نہیں ہے۔ اور پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیز عطا کی ہے، اگر نعمتوں کی فراوانی ہے تو اس میں سے اللہ کے راستے میں بھی لگا رہے، کبھی جو ہے وہ روک کر نہیں رکھنا۔ جو یعنی انسان دوسروں کے فائدے کا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی جس چیز سے فائدہ دوسروں کو ملتا رہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سلامت رکھتے ہیں، اس کو دوام ہوتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ لیکن جو دوسروں کے فائدے کا نہیں بنتا، یہ دوسروں کے فائدے روک دیتا ہے، پھر اس کی وہ جو چیز ہے وہ ضائع بھی ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم نے ان باغ والوں کے قصے میں دیکھا کہ جب تک ان کا باپ جو ہے وہ صدقہ خیرات کرتا رہا، ان کا باغ گرو کرتا رہا، لیکن جو ہی اولاد نے جو ہے بدنیتی دکھائی تو سب کچھ جو ہے خاک میں مل گیا، سب کچھ راکھ بن گیا۔ اللہ کو اکبر کبیرہ۔ ایسے ہی انسان کی جو ہے اعمال بھی ہیں، اگر اعمال میں نیت اچھی ہوگی، بدنیتی نہیں ہوگی، اچھی نیت ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا وزن بھی ہوگا، اور اگر نیت اچھی نہیں ہے، اچھی نیت کے بغیر وہ عمل کیے ہیں تو وہ بھی ایسے ہی ہیں جیسے ان کا کوئی وزن نہ ہو، سبحان اللہ، کوئی وجود نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کیا فرما بردار جو ہیں وہ گناہگاروں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک شخص جس نے صرف گناہ کیے ہیں اور ایک شخص جو پوری فرما برداری میں زندگی گزارا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا تو نہیں ظلم کر سکتے کہ دونوں کو بالکل برابر کنسیڈر کر لیں یا دونوں کو برابر کر دیں؟
پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں کیا ہو گیا، کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو، جس میں تمہاری منمانی باتیں ہوں، یا تم سے ہم نے کچھ قسمیں لی ہیں جو قیامت تک باقی رہیں کہ تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم فیصلہ کرو گے؟ ان سے پوچھو تو کہ ان میں سے کون اس بات کا ذمہ دار اور دعوے دار ہے؟ کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ تو چاہیے کہ اپنے اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر یہ سچے ہیں۔ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے۔ تو یہ جو پنڈلی کھولنے کے بارے میں بات ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت باقی رہ جائے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی صورت میں ان کے پاس تشریف لائے گا اور فرمائے گا تمہیں کیا ہے، تم کیوں نہیں جا رہے؟ یعنی سب لوگ تو اپنے اپنے معبودوں کی طرف جانے ہیں، تم کیوں نہیں جا رہے؟ اور لوگ اپنے اپنے معبودوں کی طرف جا رہے ہیں، وہ کہیں گے ہمارا جو معبود ہے ہم اسے دیکھ نہیں رہے، یعنی ابھی ہمیں نظر نہیں آیا وہ۔ بس اللہ فرمائے گا جب تم اسے دیکھ لو گے تو پہچان لو گے؟ وہ کہیں گے ہمارے اور اس کے درمیان ایک علامت اور نشانی ہے، جب ہم اسے دیکھ لیں گے تو ہم اسے پہچان لیں گے۔ بس وہ فرمائے گا وہ کیا علامت ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ وہ اپنی پنڈلی کھولے گا۔ پھر بس اس وقت وہ اپنی پنڈلی کھولے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اپنی پنڈلی کھول دیں گے، پنڈلی کھول دیں گے تو ہر شخص اس حال میں گر جائے گا کہ زمین سے لگ جائے گا، یعنی سجدہ ریز ہو جائے گا۔ وہ قوم باقی رہ جائے گی جس کی پشتیں گائے کے سینگوں کی طرح سخت ہو جائیں گی۔ وہ سجدہ کرنے کا ارادہ کریں گے مگر نہیں کر سکیں گے، جبکہ ان کو سجدے کی طرف صحیح سلامت حالت میں بلایا جاتا تھا، یعنی جب دنیا میں نہیں سجدہ کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے صحت بھی دی تھی، وقت بھی دیا تھا، تو دنیا میں سجدہ نہیں کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے، تو اب جو قیامت کا دن ہے اس دن بھی پھر وہ سجدے میں نہیں گر پائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ ہر منافق جو ہے باقی رہ جائے گا، سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا، یعنی باقی لوگ سجدہ کریں گے لیکن وہ منافق جو ہے وہ طاقت نہیں رکھے گا۔ ایک اور جگہ آتا ہے کہ ہمارا رب قیامت کے دن اپنی پنڈلی کھولے گا، اس وقت ہر مومن مرد اور عورت اس کے لیے سجدے میں گر پڑیں گے، صرف وہ باقی رہ جائیں گے جو دنیا میں دکھاوے اور ناموری کے لیے سجدہ کیا کرتے تھے۔ جب وہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو ان کی پیٹھ تختے کے جیسی ہو جائے گی۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منکم، اللہم اجعلنا من الساجدین والراکعین، آمین۔ جی، تو جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے، پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی اور ان پر ذلت و خواری جاری ہوگی، حالانکہ یہ سجدے کے لیے اس وقت بھی بلائے جاتے تھے جبکہ صحیح سالم تھے۔ بس مجھے اور اس کلام کو جھٹلانے والے کو چھوڑ دے، ہم انہیں اس طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا تو ان سے کوئی اجرت چاہتا ہے جس کے تاوان سے دبے جاتے ہیں، یا کیا ان کے پاس علم غیب ہے جس سے وہ لکھتے ہوں؟ بس تو اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جا کہ اس نے غم کی حالت میں دعا کی۔ سبحان اللہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، یعنی آپ بے صبرے نہ ہوں ان کے معاملات کے اوپر جو ہے وہ درگزر کا معاملہ کریں، انہیں اگنور کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حال پر چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ لیں گے۔ آپ بے صبرے نہ ہوں جیسے حضرت یونس علیہ السلام ہو کر ان کی یعنی اپنی قوم کی حرکتوں سے تنگ آ کر اور یعنی صبر نہ کر سکے اور وہاں سے چلے گئے، تو آپ ان کی طرح نہ ہو جانا۔ اور اگر اسے اس کے رب کی نعمت نہ پا لیتی تو یقیناً وہ برے حالوں میں چٹیل میں زمین میں ڈال دیا جاتا، بس اسے اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نیکوکاروں میں کر دیا، اور قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، یعنی حسد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط نظروں سے دیکھتے ہیں، حسد کی نظروں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرتے ہیں، حاسدانہ نظریں ہیں ان کی، اور اپنی نظروں سے ان کا دل کرتا ہے کہ کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تکلیف یا اذیت پہنچائے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، قریب ہے، یعنی ممکن تھا کہ کافر جو اپنی نگاہوں کی تیزی سے یا حسد کی جو نظریں ان کی ان سے کیا کریں، آپ کو پھسلا دیں جب کبھی قرآن سنتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ تو ضرور دیوانہ ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو اللہ کا حکم یعنی ہوتا تو آپ جو ہیں وہ ان کی نظروں کا نشانہ بن سکتے تھے، ان کی حسد کا شکار ہو سکتے تھے، ان کی نظر کا شکار ہو سکتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اور کیا عمل ہوتا تھا ان کو، آپ سے ان کو حسد کی نظر سے دیکھتے تھے، اور قرآن سنتے تو کیا کہتے کہ یہ دیوانہ ہو گیا، پتہ نہیں کہاں سے گھڑ گھڑ کے یعنی لے کر آ رہا ہے۔ در حقیقت یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہی ہے۔ سورۃ الحاقہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ ما الحاقہ ما ادراک وما ادراک ما الحاقہ
كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے. ثابت ہونے والی کیا ہے؟ اللہ کا یعنی قیامت کا ایک نام ہے. اور تجھے کیا معلوم کہ وہ ثابت شدہ کیا ہے؟ اس کھڑکا دینے والی کو سمود اور عاد نے جھٹلا دیا. اس کے نتیجے میں سمود تو بے حد خوفناک اور اونچی آواز سے ہلاک کر دیے گئے اور عاد بے حد تیز و تند آواز سے غارت کر دیے گئے، جسے ان پر برابر لگاتار 7 رات اور 8 دن تک مسلط رکھا. بس تم دیکھتے کہ یہ لوگ زمین پر اس طرح گر گئے جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں. کیا ان میں سے کوئی بھی تجھے باقی نظر آ رہا ہے؟ فرعون اور اس سے پہلے کے لوگ اور جن کی بستیاں الٹ دی گئیں، انہوں نے بھی خطائیں کی اور اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی. بالآخر اللہ نے انہیں بھی زبردست گرفت میں لے لیا. جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا لیا تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دیں اور تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں. بس جب کہ سور میں ایک پھونک پھونکی جائے گی وحملت الارض والجبال فدكتها دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة، اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے پھر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. تو اس دن ہو پڑنے والی قیامت ہو پڑے گی اور آسمان پھٹ جائے گا. چنانچہ وہ اس دن بالکل کمزور ہو جائے گا. اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے اور تیرے پروردگار کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. اس دن تم سب پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی بھید پوشیدہ نہ رہے گا. سو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا لو میرا نامہ اعمال پڑھو. یعنی اتنا خوش ہوگا کہ ہر کسی کو دکھاتا ہوگا اور بولے گا کہ دیکھو دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال. سبحان اللہ. مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے. سبحان اللہ. یعنی یقین تھا اس کو، تبھی تو جو ہے اس یقین کے اندر اعمال نیک کرتا رہا، اعمال صالح کرتا رہا اور اللہ پر توکل رکھتا رہا. سبحان اللہ. پتا تھا اس کو کہ جو ہے صبر کی روش اپناؤں گا، اللہ کے راستے پر جم کر رہوں گا تو ایک نہ ایک دن جو ہے مجھے میرے اعمال ملیں گے، مجھے اعمال کی جزا اور سزا کا جو ہے حساب دینا ہے، میرے سامنے پیش کیے جائیں گے. تو کہے گا مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے. بس وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا، بلند و بالا جنت میں، فی جنت عالیہ، یعنی بلند جنت. سبحان اللہ. تو جنت کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت میں مختلف درجات ہیں اور ہر درجے کے درمیان میں بہت زیادہ فاصلہ ہے. جیسے مجاہدین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیا ہے. اللہ اکبر. 2 درجوں کے درمیان زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہوگا. ان سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے. لیکن جسے اس کے اعمال کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی تو وہ کہے گا کہ کاش مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی اور میں جانتا ہی نہ کہ حساب کیا ہے. کاش کے موت میرا کام ہی تمام کر دیتی. میرے مال نے بھی مجھے کچھ نفع نہ دیا، پھر مجھ سے میری حکومت بھی جاتی رہی. حکم ہوگا اسے پکڑ لو، پھر اسے توپ بنا دو، پھر اسے دوزخ میں ڈال دو، پھر اسے ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ کی ہے جکڑ دو. بے شک یہ اللہ عظمت والے پر ایمان نہ رکھتا تھا اور مسکین کے کھانا کھلانے پر رغبت نہ دلاتا تھا تو آج اس کا یہاں کوئی دوست نہیں اور نہ سوائے پیپ کے اس کی کوئی غذا ہے جسے گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا. بس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے کہ بے شک یہ قرآن بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں. افسوس تمہیں بہت کم یقین ہے اور نہ ہی کسی کاہن کا قول ہے. افسوس بہت کم نصیحت لے رہے ہو. یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا ہے اور اگر وہ ہم پر کوئی بھی بات بنا لیتا تو البتہ ہم اس کا دانا ہاتھ پکڑ لیتے. اللہ اکبر کبیرہ. بہت سخت آیات ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے عظیم ہستی ہیں، ان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی صاف صاف بتا رہے ہیں کہ یہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا رہے ہیں یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، یہ کوئی اتنا عام قول نہیں ہے جس کے بارے میں تم اتنے جھوٹ بول لیتے ہو، نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے. افسوس تم بہت کم نصیحت لے رہے ہو. یہ تو اللہ رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، یعنی اس کی قدر پہچانو. یہ رب العالمین کا کلام ہے اور اگر وہ ہم پر کوئی بھی بات بنا لیتا، یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم
خود سے کوئی بات نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کہتے تو البتہ ہم اس کا دانا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر اس کی شہرت کاٹ دیتے. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے بااختیار ہیں، تو کیسے کسی کی ضرورت ہو سکتی ہے کہ وہ اتنا یعنی اللہ کی کتاب میں کوئی تبدیلی کرے یا اپنی طرف سے خود سے کوئی اللہ کی طرف سے بات کہہ لے. یعنی اللہ کی گرفت اتنی سخت ہے کہ وہ کس طرح پکڑ سکتا ہے یہ دائیں ہاتھ کو. یعنی سبحان اللہ. یعنی جب وہ باتیں اگر خود سے بنا رہے ہوتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا دانا ہاتھ پکڑ لیتے اور کیا کرتے اس کے ساتھ اس کی شہرگ کاٹ دیتے. پھر تم میں سے کوئی بھی اس سے روکنے والا نہ ہوتا. یقیناً یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے. یقیناً ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ تم میں سے بعض اس کے جھٹلانے والے ہو. بے شک یہ جھٹلانا کافروں پر حسرت ہے اور بے شک کوئی شبہ یہ یقینی حق ہے. بس تو اپنے رب عظیم کے نام کی پاکی بیان کر. فسبح بسم ربک الذی فسبح بسم ربک العظیم. سورۃ المعارج. سأل سائل بعذاب واقع. ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا جو واقعہ ہونے والا ہے کافروں پر جسے کوئی مٹانے والا نہیں. بس اللہ کی طرف سے جو سیڑھیوں والا ہے جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے. بس تو اچھی طرح صبر کر. بے شک یہ اس عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں. اور ہم اسے قریب ہی دیکھتے ہیں جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی مثل ہو جائے گا اور پہاڑ رنگین اون کی مثل ہو جائیں گے اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا حالانکہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے. گناہ گار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے کنبے کو جو اسے بنا دیتا تھا اور روئے زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا. پھر یہ بھی اسے نجات نہ دلائے گا. کیا کرے گا؟ روئے زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا. کس میں؟ بدلے میں. پھر یہ اسے نجات دلا دے. مگر ہرگز یہ نہ ہوگا. یقیناً وہ شعلے والی آگ ہے جو منہ اور سر کی کھال کھینچ لائے گی. وہ ہر اس شخص کو پکارے گی جو پیچھے ہٹتا اور منہ موڑتا ہے اور جمع کر کے سنبھال رکھتا ہے. بے شک انسان تو پیدا کیا گیا ہی کم حوصلہ ہے. جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو بڑا بے صبرا ہوتا ہے اور جب راحت ملتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے. مگر وہ نمازی جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرنے والے ہیں اور جن کے مالوں میں مقررہ حصہ ہے مانگنے والوں کا بھی اور سوال سے بچنے والوں کا بھی اور جو انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں. یعنی ایک تو کچھ ہوتے ہیں جو مانگ لیتے ہیں اپنی ضرورت، لیکن کچھ ہوتے ہیں سبحان اللہ خدا ترس سے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ یعنی سفید پوش لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی ضرورت کبھی کسی کو نہیں بتاتے. تو سبحان اللہ کیا کہا جا رہا ہے؟ جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرنے والے ہیں جن کے مالوں میں مقررہ حصہ ہے جو مانگنے والوں کا بھی ہے اور سوال سے بچنے والوں کا بھی اور جو انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں. اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حرام سے حفاظت کرتے ہیں ہاں ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جن کے وہ مالک ہیں انہیں کوئی ملامت نہیں. اب جو کوئی اس کے علاوہ راہ ڈھونڈے گا تو ایسے لوگ حد سے گزر جانے والوں میں ہوں گے. اور جو اپنی امانتوں کا اور اپنے قول و قرار کا پاس رکھتے ہیں اور جو اپنی گواہیوں پر سیدھے اور قائم رہتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے. بس کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ تیری طرف دوڑتے آتے ہیں دائیں اور بائیں سے گروہ کے گروہ. کیا ان میں سے ہر ایک کی توقع یہ ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ایسا ہرگز نہ ہوگا. ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں. بس مجھے قسم ہے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی یقیناً ہم قادر ہیں اس پر ان کے عوض ان سے اچھے لوگ لے آئیں اور ہم عاجز نہیں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا مشکل ہے کہ ان لوگوں کی سرکشی کی وجہ سے ان کو بدل کر ان کی جگہ اللہ تعالیٰ فرما بردار لوگ لے آئے. بس تو انہیں جگرتا کھیلتا چھوڑ دے یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. جس دن وہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے گویا کہ وہ ہدف کی طرف تیز تیز جا رہے ہیں اپنی منزل کی طرف. ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی. یہ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. سورہ نوح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب الیم قال یا قوم انی لکم نذیر مبین. یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈرا اور خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے. نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں
کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک چھوڑ دے گا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو کوئی تو اس سے مؤخر نہیں ہوتا، کاش تم جانتے ہوتے۔ انہوں نے کہا، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات اور دن تیری طرف بلایا۔ قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ انہوں نے کہا، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات اور دن تیری طرف بلایا ہے، مگر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگنے لگے۔ میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کے لیے بلایا تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالنے، کتنی بدبختی ہوتی ہے انسان کی، یعنی سرکشی میں اتنا آگے چلا جائے، شیطان کا اتنا گہرا قبضہ ہو جائے انسان کے اوپر کہ وہ ہدایت کو، وہ صحیح بات کو سننا پسند نہ کرے اور کان بند کر لے اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لے اور اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ پھر میں نے انہیں بآواز بلند بلایا اور بے شک میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا اور چپکے چپکے بھی، اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر دیکھیں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا طریقہ نظر آتا ہے، یعنی اگر انہوں نے 950 سال تبلیغ کی تھی تو صرف ایک طریقے سے نہیں، حکمت کے تحت بدل بدل کر جو ہے وہ اپنے طریقے بدلے، ہر طرح سے صبح و شام لگے ہوئے تبلیغ کرنے، لیکن اس کے باوجود جن لوگوں کی بدبختی مسلط ہو جائے وہ ہدایت کی طرف نہیں آ سکتے۔ اللہم لا تجعلنا منکم۔ اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ کیا فائدے ہیں استغفار کے؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، نمبر 1 پچھلی آیت میں تھا، آیت نمبر 10 میں، کہ یعنی کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیں گے، آپ انہیں معاف کرنے والا پاؤ گے۔ اور نمبر 2 کیا ہے، آپ کے اوپر آسمانوں سے برستا ہوا میਂہ برسائیں گے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں یعنی کہ ترقی دے گا، بڑھائے گا تمہارے مالوں کو اور تمہاری اولاد کو۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے کیا ہے، باغات عطا کرے گا تمہیں اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو استغفار کے فائدے ہمیں ان آیات سے پتہ چل رہے ہیں کہ استغفار کے کیا فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا اپنی امت سے جو ہے وہ استغفار کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور اپنے گناہوں کو بخشوا لو۔ تو استغفار سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، بخشنے والے ہیں۔ نمبر 2، آسمانوں سے تمہارے لیے کھلا جو ہے وہ بارش کھلی برسائے گا، اور جو ہے یعنی کہ تمہارے لیے فائدہ ہوگا نا، اس میں جب بارش برستی ہے تو ظاہر ہے ہر طرف جو ہے ہریالی ہوتی ہے، فصلیں اچھی ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جو ہے وہ بارش کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی برکتیں آتی ہیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، جو تمہیں پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ سبحان اللہ۔ استغفار کی برکتیں ہیں۔ دیکھیں، ہم کسی کو استغفار کرنے کو کہ تو فوراً انسان کے دل میں ایک دم آتا ہے، یعنی یہ مجھے شاید بہت گناہگار سمجھتا ہے اگلا بندہ جو مجھے استغفار کرنے کو قائل ہے۔ تو استغفار جو ہے بہت بابرکت چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کیا کہہ رہے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی برتری کا عقیدہ نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں کئی طرح سے پیدا کیا ہے۔ تو ان آیات میں کیا اصول مل رہا ہے، کیا سمجھ آ رہی ہے؟ کہ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور دوسرا استغفار۔ اس سے کیا ہوگا کہ دنیا کی نعمتیں بھی ملیں گی اور آخرت کی نعمتیں بھی ملیں گی۔ دنیا میں مال و دولت، بیٹے اولاد کی کثرت، اچھا کھانا پینا جو ہے وہ بھی عطا ہوگا اور آخرت میں بھی حصہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ استغفار کے بارے میں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نماز استسقاء کے لیے ممبر پر چڑھے تو صرف آیات استغفار جو ہے پڑھ کر ممبر سے اتر آئے اور فرمایا کہ میں نے بارش کے ان راستوں سے طلب کیا ہے جو آسمانوں میں ہیں، جن سے بارش زمین پر اترتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جیسے اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ہے، آسمانوں سے تم پر میਂہ برسائیں گے۔ تو بارش نہیں ہو رہی تھی، پانی کی قلت ہو گئی، تو کس طرح پانی مانگا؟ استغفار کے ذریعے پانی مانگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسن بصری کے متعلق یہ روایت ہے کہ ان سے اگر کسی نے قحط سالی کی شکایت کی تو انہوں نے اس سے استغفار کی تلقین کی، کسی دوسرے نے فقر و فاقہ کی شکایت کی تو اس سے بھی انہوں نے یہی بتلایا، ایک اور شخص اپنے باغ کے خشک ہو جانے کا شکوہ لے کر آیا تو اسے بھی کہا کہ استغفار کر،
تو ایک شخص سب کچھ دیکھ رہا تھا، یعنی ایک شخص نے، پھر ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ میرے گھر اولاد نہیں ہوتی، تو اسے بھی استغفار کرنے کو کہا۔ تو اب ان میں سے جو یعنی کسی نے پوچھا کہ جو بھی کوئی آپ سے سوال کرنے آ رہا ہے سب کو آپ ایک ہی جواب دے رہے ہیں، استغفار کی ہی تلقین کر دیتے ہیں، کیوں؟ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ تو آپ نے یہی آیت تلاوت کر کے فرمایا کہ میں نے اپنے پاس سے یہ بات نہیں کی، یہ وہ نسخہ ہے جو ان سب باتوں کے لیے اللہ نے بتلایا ہے۔ یعنی اگر اولاد چاہیے ہے، اگر جو ہے مال کی کمی ہے، اسباب کی کمی ہے، سبحان اللہ، تو کیا کرو؟ ہر چیز کے لیے استغفار کی عادت اپنا لو۔ جتنا زیادہ استغفار کریں گے اتنی زیادہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو چاہیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کے دروازے کھول دیں گے انشاءاللہ۔ تو استغفار جو ہے ہر وقت اس کو اپنی عادت بنانی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا پاک انسان تو کوئی نہیں نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں اپنے بارے میں کہ میں دن میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ 70 بار 100 بار جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے۔ تو استغفار کی عادت جو ہے وہ اپنانی ہے، اللہ کریم کو بہت پسند ہے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے تمہیں کئی طرح سے پیدا کیا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اوپر تلے کس طرح 7 آسمان پیدا کر دیے، اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا ہوا بنایا، اور سورج کو روشن چراغ بنایا ہے، اور اللہ نے تم کو زمین سے ایک خاص اہتمام سے اگایا، پیدا کیا، پھر تمہیں اسی میں لوٹائے گا اور ایک خاص طریقے سے پھر نکالے گا، اور تمہارے لیے زمین کو اللہ نے فرش بنا دیا ہے تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں میں چلو پھرو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے میری تو نافرمانی کی اور ایسے لوگوں کی فرما برداری کی جن کے مال و اولاد نے ان کو یقیناً نقصان ہی میں بڑھایا، اور ان لوگوں نے بڑا سخت فریب کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور نہ ہی ود، سوا، یہوس، یعوق اور نصر کو چھوڑنا۔ انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، الہی تو ان ظالموں کی گمراہی اور بڑھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی کہ نوح علیہ السلام کی قوم سے جو ہے وہ شرک کا آغاز ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں تو توحید تھی، تو ان کے بعد جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو ہے سبحان اللہ شرک کا آغاز ہوا۔ تو یہ کون ہے جو یہ 5 نام لیے گئے ہیں؟ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بتوں کے نام ہے، یعنی انہوں نے کچھ بت بنا رکھے تھے، تو یہ ان کا یعنی نام ہے، اور ان کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ ان کی شہرت اتنی زیادہ ہوئی کہ بعد میں عرب میں بھی جو ہے یہ کام شروع کیا گیا، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت جو ہے وہ ایک کافی بڑے بزرگ تھے سبحان اللہ، ان کے ذریعے جو ہے عبد الوہاب ان کا نام تھا، ان کے ذریعے جو ہے دوبارہ عرب سے اس کا خاتمہ کیا شرک کا۔ تو کیا ہے، یہ جو 5 نام ہیں یہ قوم نوح میں سے تھے۔ ہوا کچھ اس طرح سے تھا، یعنی اصل میں یہ کچھ نیک لوگ تھے۔ نیک لوگ جو ہے 5 نیک آدمیوں کے یہ نام ہے جو یہ لیے گئے نا، ود، سوا، یہوس، یعوق اور نصر، یہ قوم نوح کے پہلے کچھ نیک آدمی تھے۔ تو جب وہ مر گئے تو شیطان نے جو ان لوگوں کو پسند کرتے تھے کہ بڑے نیکی والے، دیکھیں آج بھی کوئی نیک خوکار ہوتے ہیں، اعمال صالح کر رہے ہوتے ہیں، کرتا تو انسان اپنے لیے ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی نیک نامی بڑھا دیتے ہیں لوگوں کی نظروں میں، تو لوگ ان سے عقیدت رکھتے ہیں پھر۔ تو اسی طرح ان سے بھی لوگ عقیدت رکھتے تھے، تو جب یہ مر گئے تو ان کی عقیدت میں جو ہے شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالا کہ تم ان کی تصویریں بنا کر اپنے گھروں اور دکانوں میں رکھ لو، تاکہ یعنی جب تم ان کو دیکھو تو تمہاری یاد تازہ ہو جائے، یعنی تمہیں یاد تمہاری یعنی دل میں اللہ کی یاد تازہ رہے، اور تم نیک کاموں کو یعنی کرو۔ جب ان کو دیکھو گے تو ان کی نیکیوں سے تمہیں یاد آئے گا کہ تمہیں بھی کرنا چاہیے، تو تم بھی نیکی کے کام جو ہے وہ اس طرح کرو گے۔ اور جب وہ تصویریں بنا کر رکھنے والے جو لوگ تھے وہ بھی فوت ہو گئے، تو اس کے بعد جب اپنی ان کی اگلی نسلیں آئیں تو شیطان نے ان کی نسلوں میں یہ شرک ملوث کر دیا کہ تمہارے جو باپ دادا تھے وہ تو ان کی عبادت بھی کرتے تھے، یعنی صرف تصویریں گھر میں نہیں لٹک رہی، جن کی تصویریں لٹک رہی ہیں تمہارے باپ دادا ان کی عبادت بھی کرتے تھے۔ تو پھر ان بعد کی نسلوں نے جو ہے دیکھا دیکھی شیطان پر یقین کر کے کیا ہے ان بزرگوں کی یا ان کی جو ہے وہ عبادت کرنا شروع کر دی۔ تو یہ ان جو ہے بتوں کے نام یعنی یا ان پرانے بزرگوں کے نام ہیں جن پر جو ہے انہوں نے بت بنائے اور شرک کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں جن کو شریک کیا، اللہ کو کبھی۔ اچھا آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں بھی آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ اس طرح سے کچھ نظام ہے کہ اپنے جو بزرگ ہیں ان کی تصویریں لگائی جاتی ہیں گھروں میں، ڈرائنگ رومز میں، ہالز میں، کہ چلتے پھرتے ان پر نظر پڑے، اور جب ان کو دیکھیں تو وہ مطلب ان کو دیکھ کر نیکی کرنے کو دل کرتا ہے۔ لوگ یہ اگر منع کرو نا تو لوگ آگے سے یہ تعویل پیش کرتے ہیں کہ نہیں تصویر سے کیا ہوتا ہے، تصویر ان کی تو تصویر ہم نے یاد دہانی کے لیے لگائی ہوئی ہے، یعنی ہمیں یہ فیل ہوتا ہے ان کو دیکھ کر کہ ہمیں بھی نیکی کرنی ہے، تو نہیں یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ اسی سے شرک کے جو ہے وہ راستے کھل جاتے ہیں۔ تو ہر وہ راستہ جس سے شرک کا دروازہ کھلے اس کو ہمیں اپنے اوپر بند ہی رکھنا چاہیے۔
اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، الہی تو ان ظالموں کی گمراہی کو اور بڑھا، یہ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے غرق کر دیے گئے اور جہنم میں پہنچا دیے گئے، اور اللہ کے سوا انہوں نے اپنا کوئی مددگار نہ پایا۔ اور نوح نے کہا اے میرے پروردگار، تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یقیناً یہ تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، یہ فاجروں اور ڈھیٹ کافروں ہی کو جہنم دیں گے۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے اور میرے ماں باپ اور جو بھی ایماندار ہو کر میرے گھر میں آئے اور مومن مردوں اور ایماندار عورتوں کو بخش دے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے نا، یعنی ایک صحیح معنوں میں جو محبت کرنے والا خیر کا انسان ہوتا ہے وہی ایسی دعا کر سکتا ہے۔ اور ایماندار عورتوں کو بخش دے اور کافر مومن مردوں اور ایماندار عورتوں کو بخش دے اور کافروں کے سوائے بربادی کی اور کسی بات میں نہ بڑھا۔ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا۔ سورة الجن، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے جو ہم نے پیچھے سورہ کاف میں بھی پڑھا تھا کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں صحابہ کرام کو نماز فجر پڑھا رہے تھے، تو وہاں سے جو ہے کچھ جنوں کا گزر ہوا تھا اور انہوں نے قرآن کو سنا تھا، اور قرآن کو سن کے ان کے دل ہل گئے، یعنی بہت متاثر ہوئے، سبحان اللہ۔ اور پھر فوراً ہی کیا کیا انہوں نے جو ہے اس قرآن کو پھیلانے یا تبلیغ کا کام جو ہے وہ شروع کر دیا، دعویٰ کا کام شروع کر دیا، سبحان اللہ۔ تو پھر سے وہی والی بات کا ذکر ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مجھے وحی دی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں، اب ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے، اور بے شک ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے، نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے نہ ہی بیٹا، اور یہ کہ ہمارا بے وقوف اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کہا کرتا تھا، اور ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ ناممکن ہے کہ انسان اور جنات اللہ پر جھوٹی باتیں لگائیں۔ بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے جن سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھتے، اور انسانوں نے بھی تم جنوں کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو نہ بھیجے گا یا دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، اور ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو اسے سخت چوکیداروں اور سخت شولوں سے پور پایا۔ اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے، یعنی کون کہہ رہے ہیں، یہ جن یہ باتیں کر رہے ہیں کیا، یعنی تھوڑا سا پیچھے سے دوبارہ دیکھیں۔ اور انسانوں نے بھی تم جنوں کی طرح گمان کر لیا تھا، یعنی جو وہ جن ہیں وہ اپنے باقی جن بستی میں اپنے باقی جن ساتھیوں سے مخاطب ہو کر یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اور انسانوں نے بھی تم جنوں کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو نہ بھیجے گا، یعنی یا دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، اور ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو اسے سخت چوکیداروں اور سخت شولوں سے پر پایا۔ اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اب جو بھی کان لگاتا ہے وہ ایک شعلے کو اپنی تاک میں پاتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کا ہے، یعنی ہمیں نہیں پتا ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے اپنے معاملات کو جلدی جلدی اللہ کے ساتھ درست کر لیں۔ اور یہ کہ بے شک بعض تو ہم میں نیکوکار ہیں اور بعض اس کے برعکس بھی ہیں، ہم مختلف طریقوں سے بٹے ہوئے تھے، اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہم بھاگ کر اسے عاجز کر سکتے ہیں، ہم تو ہدایت کی بات سنتے ہی اس پر ایمان لا چکے ہیں، اور جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے نہ تو کوئی نقصان کا اندیشہ ہے اور نہ ظلم و ستم کا۔ ہاں ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف ہیں، بس جو فرما بردار ہو گئے انہوں نے تو راہ راست کا قصد کیا، اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اور اگر راہ راست پر سیدھے رہتے تو یقیناً ہم انہیں بہت وافر پانی پلاتے تاکہ اس میں انہیں آزما لیں، اور جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ پھیر لے گا تو اللہ اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کی ہیں، بس اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، یعنی مسجد سجدہ گاہ، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ سجدہ گاہ جو ہے یا مسجد جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ مسجدوں کا مقصد کیا ہوتا ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، اور اس لیے مسجدوں میں جو ہے کسی اور کی عبادت، کسی اور سے دعائیں، کسی اور سے مدد طلب کرنا جائز نہیں، قطعاً جائز نہیں۔ مسجدوں میں بیٹھ کر صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارنا ہے، وہ اللہ کا ذکر کرنے، اللہ کی عبادت کرنے کی جگہ ہے، سبحان اللہ۔
تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ مسجدوں میں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارو. تو اب دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، مسجدوں کے اندر بیٹھ کر ہم نے کتبے لگا رکھے ہیں کسی اور کے نام کے، شرک کر رہے ہیں ہم لوگ کتنا کھلا. اور مدد طلب کرنی ہو تو بھی اور نام لے رہے ہوتے ہیں ہم، اور اللہ کو چھوڑ کر ان سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ بھیڑ کی بھیڑ بن کر اس پر پل پڑے. آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. کہہ دیجئے کہ مجھے تمہارے کسی نفس نفع نقصان کا اختیار نہیں. کہہ دیجئے کہ مجھے ہرگز کوئی اللہ سے نہیں بچا سکتا اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں پا سکتا. البتہ میرا کام اللہ کی بات اور پیغامات لوگوں کو پہنچا دینا ہے. اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے. ان کی آنکھ نہ کھلے گی یہاں تک کہ اسے دیکھ لیں جس کا ان کو وعدہ دیا جاتا ہے. بس عنقریب جان لیں گے کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی جماعت جو ہے کم ہے. کہہ دیجئے کہ مجھے معلوم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے دور کی مدت مقرر کرے گا. وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کر لے، لیکن اس کے بھی آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے تاکہ وہ بظاہر جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور اللہ نے ان کے آس پاس کی تمام چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے اور ہر چیز کی گنتی کا شمار کر رکھا ہے. سبحان اللہ. سورۃ المزمل، یہ سورۃ اس کا نام کیا ہے؟ مزمل. مزمل نہیں، میم کو زا سے اسٹرانگلی جوڑیں گے. مزمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اے کپڑے میں لپٹنے والے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. جس ٹائم یہ صورت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، تو اسی کیفیت کے اندر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے مخاطب کر رہے ہیں، اسی کیفیت میں ان کو مخاطب کر رہے ہیں. خطاب کر کے کیا فرما رہے ہیں کہ اے کپڑے میں لپٹنے والے، رات کے وقت نماز سے کھڑے ہو جاؤ مگر کم، یعنی کپڑا ایک وقت ایک سائڈ پر کر دو اور اللہ کے قیام کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، یعنی تہجد کی نماز پڑھو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز تہجد جو ہے وہ واجب تھی. رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ مگر کم، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لے جو اس پر بڑھا دے، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کر، یقیناً ہم تجھ پر بہت بھاری بات عنقریب نازل کریں گے. سبحان اللہ. یعنی رات کا جو قیام ہے یہ نفس پر، جان پر، جسم پر بھاری گزرتا ہے نا، مشکل ہوتی ہے. تو جتنی چیز مشکل انسان اٹھاتا ہے پھر اس کے اوپر ذمہ داریاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی بڑی بڑی ڈالتے ہیں. تو جس پر جتنی بڑی ذمہ داری ڈالنی ہوتی ہے اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پہلے ایک بوجھ بھی زیادہ ڈالتے ہیں تاکہ اس کو اس ذمہ داری کو نبھانے کے قابل بنا لیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یقیناً ہم تجھ پر بہت بھاری عنقریب نازل کریں گے، یعنی بہت بڑی بات تم پر نازل ہونے والی ہے. تو اس کے لیے کیا کرو کہ اپنے دل کو پاک صاف کرو، اپنے دل کو عبادت پر جماؤ، مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ جم کر استقامت کے ساتھ عبادت کرو. بے شک رات کا اٹھنا دل جمی کے لیے انتہائی مناسب ہے اور بات کو بہت درست کر دیتا ہے. یقیناً تجھے دن میں بہت شغل رہتا ہے، یعنی دن بھر تو تم مصروف ہوتے ہو، تو اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو کہ اور تمام خلائق سے کٹ کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ. مشرق و مغرب کا پروردگار جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بنا لے اور جو کچھ وہ کہیں تو سہتا رہ اور اچھے طریقے سے ان سے لگ رہ، اور مجھے اور ان جھٹلانے والے آسودہ حال لوگوں کو چھوڑ دے اور انہیں ذرا سی مہلت دے دے. یقیناً ہمارے ہاں سخت بیڑیاں ہیں اور سلگتی ہوئی جہنم ہے اور حلق میں اٹکنے والا کھانا ہے اور دردناک عذاب ہے. جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھرائے جائیں گے اور پہاڑ بھربھری ریت کے ٹیلوں کی طرح ہو جائیں گے. بے شک ہم نے تم پر گواہی دینے والا رسول بھیج دیا ہے، جیسا کہ ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا. تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت وبال کی پکڑ میں پکڑ لیا. تم اگر کافر رہے تو اس دن کیسے پناہ پاؤ گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر لے گا، جس میں آسمان پھٹ جائے گا. اللہ کا یہ وعدہ ہو کر ہی رہنے والا ہے. بے شک یہ نصیحت ہے، پس جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کر لے. تیرا رب بخوبی جانتا ہے کہ تو اور تیرے ساتھ کے لوگوں کی ایک جماعت
قریب 2/3 رات کے اور آدھی رات کے اور 1/3 رات کے تہجد پڑھتے ہیں. سبحان اللہ، کتنے قدردان اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ، تم بھی اور تمہارے کچھ ساتھی بھی جو ہے وہ راتوں میں تہجد اٹھ کر پڑھتے ہیں، اور رات دن کا پورا اندازہ اللہ ہی کو ہے. وہ خوب جانتا ہے کہ تم ہرگز نہ نبھا سکو گے، بس اس نے تم پر مہربانی کی، لہٰذا قرآن میں سے جو آسان ہو اتنا پڑھ لو، یعنی جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھ لو. وہ جانتا ہے کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوں گے، بعض دوسرے زمین میں چل پھر کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل یعنی روزی بھی تلاش کریں گے، اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد بھی کریں گے. تو تم بآسانی جتنا قرآن پڑھ سکو پڑھ لو، اور نماز کی پابندی رکھو، اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور اللہ کو قرض حسنہ دو. پھر سے قرض حسنہ کا ذکر آ رہا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کے دین کی مدد کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کی مدد کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کے دین کی مدد. اور اللہ کی دین کی مدد کیسے ہوتی ہے؟ قرض حسنہ دے کر، اس پر مال لگا کر. سبحان اللہ. اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد بھی کریں گے. سو تم بآسانی جتنا قرآن پڑھ سکو پڑھو، اور نماز کو پابندی رکھو، اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور اللہ کو قرض حسنہ دو. اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں بہت بہتر سے بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ پاؤ گے. اللہ سے معافی مانگتے رہو، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے. سبحان اللہ. سورۃ المدثر مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر. سبحان اللہ. پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ اے کس میں لپٹنے والے؟ کپڑے میں لپٹنے والے. اور اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے کپڑا اوڑھنے والے. یا ایھا المدثر، اے کپڑا اوڑھنے والے. اس صورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس صورت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت عطا فرمائی، یعنی پہلے نبوت تھی اور اس صورت سے رسالت عطا فرمائی. تو سب سے پہلی جو وحی ہے وہ اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی جو سورہ علق کی چند آیات جو ہیں وہ اس وقت نازل ہوئی تھی. سبحان اللہ. سب سے پہلی وحی. تو اس کے بعد پہلی وحی کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیچ میں کافی وقفہ ڈالا. تو اس وقفے سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت مضطرب اور پریشان رہتے تھے کہ آخر مجھ پر مزید وحی کیوں نہیں نازل ہو رہی. تو پریشان رہتے تھے، گھبرائے رہتے تھے. تو ایک روز جو ہے اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے دوبارہ وہی فرشتے جو یعنی غار حرا میں پہلی مرتبہ وہی لے کر آئے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ ان کو آپ نے دیکھا آسمان کے اوپر. وہ آسمان پر ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، اور یعنی ان کو دیکھ کر ایک یعنی جسم سا جو نظر آیا، ان کو دیکھ کر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سخت خوف ستاری ہو گیا. اور اس خوف میں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گھر گئے، اور گھر جا کر گھر والوں سے کہا کہ مجھے کوئی کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو. یعنی اتنا ڈر رہے تھے، کانپ رہے تھے. تو گھر والوں سے کہا کہ میرے اوپر کپڑا اڑا دو کوئی، مجھے یعنی لپیٹو اچھی طرح. چنانچہ انہوں نے آپ کے جسم پر کپڑا ڈال دیا. تو اسی حالت میں پھر جب یعنی اسی حالت میں تھے اور یہ چیز فیل کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا فوراً؟ اے کپڑا اوڑھنے والے، کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے. قم فانذر وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائیاں بیان کیجیے. وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں، ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے. کیا کرنا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دینی ہے، ڈرانا ہے. اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے اور پاکیزگی اختیار کرنی ہے. اپنے لباس کو بھی جو ہے وہ پاکیزہ رکھنا ہے، اپنے جسم کو بھی پاکیزہ رکھنا ہے، ظاہری باطنی ہر طرح کی پاکیزگی رکھنی ہے. نہ پاکی کو چھوڑ دیجیے. اور جتنی گندگیاں جو یعنی برائیوں کی گندگیاں، غلاظتیں، جو سینے کی بیماریوں کی جو ہے سبحان اللہ غلاظتیں، ان سب سے کیا کرنا ہے؟ پاک اپنے دل کو کرنا ہے. ناپاکی کو چھوڑ دینا ہے، پاکی اختیار کرنی ہے. اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کیجیے، اور اپنے رب کی راہ میں صبر کیجیے. بس جب کہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ دن بڑا سخت دن ہوگا جو کافروں پر آسان نہ ہوگا. مجھے اور اسے چھوڑ دیجیے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے، اور اسے بہت سا مال دے رکھا ہے اور بیٹے حاضر رہنے والے، اور میں نے اسے بہت کچھ کشادگی دے رکھی ہے. پھر بھی اس کی چاہت ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں. نہیں نہیں، وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے. ان قریب میں اسے ایک دشوار گزار گھاٹی پر چڑھاؤں گا. اس نے غور کر کے تجویز کی. اسے ہلاکت ہو، کیسی تجویز سوچی؟ وہ پھر غارت ہوا، کس طرح اندازہ کیا؟ سبحان اللہ. تو بعض جگہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ تھا جس کی طرف اشارہ ہے. سبحان اللہ. تو کیا کیا صاف بتائے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کیا کہ اس کی اس کا برا کردار دکھایا ہے کہ کیا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا کہتا تھا
یعنی مجھے چھوڑ دیجیے، مجھے اور اس کو چھوڑ دیجیے، میں اس کو خود دیکھ لوں گا۔ اور یعنی کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھا ہے، بہت سا مال دے رکھا ہے، اور بیٹے بھی بہت زیادہ دے رکھے ہیں اس کو، حاضر رہنے والے، اور میں نے اسے بہت کچھ کشادگی بھی دے رکھی ہے، پھر بھی اس کی چاہت ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں، یعنی زیادہ سے زیادہ طلب کرتا رہتا ہے۔ نہیں نہیں، وہ میری آیتوں کا مخالف ہے، ان قریب میں اسے ایک دشوار گزار گھاٹی پر چڑھاؤں گا۔ اس نے غور کر کے تجویز کی، اسے ہلاکت ہو، کیسی تجویز سوچی، وہ پھر غارت ہو، کس طرح اندازہ کیا، ہلاکت ہو کس طرح اندازہ کیا۔ اس نے پھر دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، پھر پیچھے ہٹ گیا اور غرور کیا۔ یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے دعوت پیش کی، قرآن پیش کیا، قرآن پڑھ کر سنایا، تو پہلے تو سوچنے لگ گیا کہ کیا کہوں اس کے جواب میں، پھر کچھ غلط ترکیبیں کرنے لگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا کتنی غلط سوچیں اس نے سوچی اس کو لے کر، اور پھر تیوری چڑھائی، سلوٹیں چڑھانے لگ گیا، منہ بنایا، یعنی جیسے کسی انتہائی، یعنی توجہ نہیں دے رہا اس چیز کو، بالکل غیر اہم سمجھ رہا ہے اس کو۔ پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، پھر پیچھے ہٹ گیا اور غرور کیا اور کہنے لگا یہ تو صرف جادو ہے۔ یعنی آخر کار قرآن کو سن کر سمجھ کر کیا کہنا شروع کر دیا کہ یہ جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے، سوائے انسانی کلام کے کچھ بھی نہیں، میں ان قریب اسے دوزخ میں ڈالوں گا، اور تجھے کیا خبر کہ دوزخ کیا چیز ہے، نہ تو وہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے، کھال کو جھلسا دیتی ہے، اور اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ ہم نے دوزخ کے دروغے صرف فرشتے رکھے ہیں، اور ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے، تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں اور ایماندار ایمان میں بھر جائیں، اور اہل کتاب اور مسلمان شک نہ کریں، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ اور کافر کہیں گے کہ اس بیان سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ اسی طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تیرے رب کے لشکروں کو جس کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ تو تمام بنی آدم کے لیے سراسر پند و نصیحت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جہنم کے دروغوں کا جب ذکر آیا تو ابو جہل نے جو ہے قریش کی جماعت کو خطاب کر کے کہا کہ کیا تم میں سے ہر 10 آدمی کا گروپ ایک ایک فرشتے کے لیے کافی نہیں؟ یعنی کہ جو یہ 19 فرشتے بولتے ہیں، یہ بتاتے ہیں، تو کیا تم میں سے 10 لوگ ایک فرشتے کے لیے کافی نہیں ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بعض کہتے ہیں کہ یعنی اس کو اپنے ایک آدمی تھا، اس کو اپنے اوپر بہت زیادہ گمنڈ تھا، طاقت پر بڑا غرور تھا، تو اس نے آگے سے کہا کہ تم لوگ 2 فرشتے سنبھال لینا، باقی جو 17 فرشتے ہیں ان کو میں اکیلے ہی کافی ہوں، یعنی ان کو میں دیکھ لوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی کیا بتا رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرشتوں کا ذکر کیا ہے اور ان کی طاقت کا بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو جہنم کا ذکر کر رہے ہیں، ان سب کو دیکھ کر اپنی جو ہے وہ اصلاح کر لیں اور یقین کر لیں اور ایمان کی طرف آ جائیں، الٹا کیا کرتے ہیں، اس کا مقابلہ کرنے اور اس کے بارے میں غلط قسم کی جو باتیں ہیں وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تو تمام بنی آدم کے لیے سراسر پند و نصیحت ہے۔ سچ کہتا ہوں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پیچھے ہٹے، اور صبح کی جب کہ روشن ہو جائے، کہ یقیناً وہ جہنم بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، بنی آدم کو ڈرانے والی، یعنی اسے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہر شخص کیا ہے، اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے، یعنی اپنے آپ کو رہن رکھا ہوا ہے اس نے، اپنے آپ کو ادھار رکھا ہوا ہے اس نے، گروی رکھا ہوا ہے اس نے، کہ نیکیاں کرے گا یا برے اعمال کرے گا، تو اسی حساب میں اپنی جان کو اس چیز کے اجر کے لیے پیش کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہر شخص اپنے اعمال میں کے بدلے میں گروی ہے، مگر دائیں ہاتھ والے کے وہ بہشتوں میں بیٹھے ہوئے سوال کرتے ہوں گے، گناہگاروں سے تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے، قالوا لم نکو من المصلین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نمازوں کو قائم کرنے والا بنائے۔ تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے، نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم بحث کرنے والوں کا ساتھ دے کر بحث مباحثے میں مشغول رہا کرتے تھے، اور روزے جزا کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، بس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی۔ انہیں کیا ہو گیا کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا کہ وہ بھٹکے ہوئے گدھے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کیا ہے، ایسا کفر کرنے والوں کو، ایسا انکار کرنے والوں کو قیامت کے دن کوئی کسی قسم کی سفارش کام نہ آئے گی، کسی قسم کی۔ تو سیکھنے کا عمل ہے، ان ساری آیات میں سیکھنے کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا نا کہ ہر انسان جو ہے وہ گروی ہے اپنے اعمال کے بدلے، تو وہ اعمال جو وہ کرے گا یا تو اسے عذاب سے چھڑا لیں گے، سبحان اللہ، یا پھر اسے جو ہے عذاب کے اندر ڈال کر ہلاک کر دیں گے۔ یعنی اگر نیک اعمال کیے تو عذاب سے جان کو چھڑا لے گا، اور اگر برے کام کیے تو اپنی جان کو سزاوار بنا لے گا
اپنی جان کو حقدار بنا لے گا سزا کا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھوں جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی جان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نہ نفع دے گی، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا کہ وہ بتکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے ہوں، بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتابیں دی جائیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ قیامت سے بے خوف ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ قرآن ایک نصیحت ہے، اب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اور وہ اس وقت نصیحت حاصل کریں گے جب اللہ چاہے، وہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور لائق ہے کہ بخشے۔ سورة القيامة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه۔ اور میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع ہی نہیں کریں گے؟ ہاں ضرور کریں گے، ہم تو قادر ہیں کہ اس کی پور تک درست کر دیں، پور تک درست کر دیں۔ بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں کرتا جائے، پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ بس جس وقت کی نگاہ پتھرا جائے گی اور چاند میں بے نور ہو جائے گا، تو سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، اور اس دن انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ نہیں کوئی پناہ گاہ نہیں، آج تو تیرے پروردگار ہی کی طرف قرار گاہ ہے۔ آج انسان کو اس کے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے سے آگاہ کیا جائے گا، بلکہ انسان خود اپنے اوپر دلیل ہے۔ اگرچہ کتنے ہی بہانے پیش کرے اے نبی، آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ اس کا جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھنا ہمارے ذمے ہے۔ ہم جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں، پھر اس کا واضح کر دینا ہمارے ذمے ہے۔ نہیں تم جلدی ملنے والی دنیا کی محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو۔ اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، اور کتنے چہرے اس دن بد رونق اور اداس ہوں گے۔ یقین کر لیں کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا۔ نہیں جب روح ہنسلی تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، اور یقین کر لے گا کہ یہ وقت جدائی ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ آج تیرے پروردگار کی طرف چلنا ہے۔ اس نے نہ تو تصدیق کی، نہ نماز ادا کی، بلکہ جھٹلایا اور روگردانی کی، پھر اپنے گھر والوں کے پاس اتراتا ہوا گیا۔ افسوس ہے تجھ پر، حسرت ہے تجھ پر، وائے ہے اور خرابی ہے تیرے لیے۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ منی کا ایک قطرہ نہ تھا جو رحم میں ٹپکایا گیا تھا، پھر وہ لہو کا لوتھڑا ہو گیا، پھر اللہ نے اسے پیدا کیا اور درست بنا دیا، پھر اسے جوڑے یعنی نر اور مادہ پیدا کیے۔ کیا اللہ اس امر پر قادر نہیں کہ وہ مردے کو زندہ کر دے؟ اللہ اکبر۔ سورۃ الدہر، اس کے دو نام ہیں، اس کو سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً انسان پر ایک وقت زمانے میں ایسا بھی گزرا ہے جبکہ کوئی قابل قدر چیز نہ تھا، قابل ذکر چیز نہ تھا، یعنی انسان بالکل کچھ تھا ہی نہیں، کوئی اس کا ذکر ہی نہیں تھا۔ ایک ایسا وقت بھی تھا سبحان اللہ، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح اس کو پیدا کیا اور بڑا انسان بنا کر کھڑا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقیناً انسان پر ایک وقت زمانے میں سے ایسا بھی گزرا ہے جبکہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے پیدا کیا اور اس کو سنتا دیکھتا بنا، یعنی امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم نے اس سے راہ دکھائی، اب خواہ وہ شکر گزار بنے خواہ نہ شکرا، یعنی پیدا کر کے سارے حواس دے کر، جو ہے سمجھ بوجھ دے کر، شعور دے کر، عقل دے کر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ آزاد چھوڑ دیا، چوائس دے دی کہ اب دیکھیں کہ شکر گزاری کی روش اپناتا ہے یا نہ شکرہ بن جاتا ہے۔ یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور شولوں والی آگ تیار کر رکھی ہے۔ تو یہ کتنی غور طلب بات ہے سبحان اللہ کی، آزادی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے، اب اس آزادی کو انجوائے نہیں کرنا صرف، بلکہ کیا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کی روش اپنانی ہے، یعنی سوچ سمجھ کر شعوری طور پر ایمان لانا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص صبح کو اپنے نفس کی خرید و فروخت کرتا ہے، بس اسے ہلاک کر دیتا ہے یا اسے آزاد کرا لیتا ہے۔ یعنی ہر روز، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ ہر انسان کا جو ہے وہ نفس اس کے اعمال کے بدلے میں گروی پڑا ہوا ہے، تو صبح کے ٹائم کیا ہوتا ہے کہ صبح اپنے نفس کی خرید و فروخت کرتا ہے، یعنی یا تو وہ خرید لیتا ہے برائیوں کے بدلے میں اس کو،
کہ اور پھر کیا کرتا ہے اپنے نفس کو نقصان میں ڈال دیتا ہے، یا پھر وہ نیکی کے کاموں یا اعمال صالح یا اچھے کام کے بدلے میں اس کو خریدتا ہے، تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ اس کا انجام ہوگا کہ وہ خود کو آزاد کرا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھنا ہے کہ اپنے دن کا آغاز کیسے کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرتے ہوئے جو ہے وہ کر رہے ہیں، کہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ دن کا آغاز کیا اور دن بھر پھر نافرمانیوں کے اندر ہی دن گزارا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہر شخص جو ہے وہ صبح کو اپنے نفس کی خرید و فروخت کرتا ہے، بس اسے ہلاک کر دیتا ہے یا اسے آزاد کرا لیتا ہے۔ تو ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے نفس کو کس چیز کے بدلے میں خریدتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بے شک نیک لوگ وہ جام پیئیں گے جس کی آمیزش کافور کی ہوگی۔ ایک آیت مس ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا، یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور شولوں والی آگ تیار کر رکھی ہے۔ بے شک نیک لوگ وہ جام پیئیں گے جس کی آمیزش کافور کی ہے، جو ایک چشمہ ہے جسے اللہ کے بندے پیئیں گے، اس کی نہریں نکال لے جائیں گے۔ جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے، اور اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کھانا کھلانا جو ہے بہت بڑی نیکی ہے۔ جو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو، ہم تو تمہیں صرف اللہ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری۔ سبحان اللہ۔ تو کھلاتے کیوں ہیں؟ نیک نیتی کے ساتھ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، صرف اللہ سے بدلہ لینے کے لیے، نہ کہ لوگوں سے جو ہے وہ بڑی واہ واہ سمیٹنا یا لوگوں کی تعریف سمیٹنا چاہیں یا لوگوں سے کوئی بدلہ میں کوئی چیز چاہیں طلب کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کیا یعنی کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو، نیکی کے کام کرتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ بدلے میں شکر گزاری تک کی ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ کوئی ہمارا شکر گزار ہو۔ بے شک ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف رکھتے ہیں جو اداسی اور سختی والا ہوگا، بس انہیں اللہ کی اس دن کی برائی سے اللہ نے اس دن کی برائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی، اور انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا کیا۔ یہ وہاں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھیں گے، نہ وہاں آفتاب کی گرمی دیکھیں گے نہ سردی کی شدت۔ ان جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، اور ان کے میوے اور گچھے نیچے لٹکائے ہوئے ہوں گے، اور ان پر چاندی کے برتنوں اور ان جاموں کا دور کرایا جائے گا جو شیشے کے ہوں گے، شیشے بھی چاندی کے جن کے ساقی نے اندازے سے ناپ رکھا ہوگا، اور انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی آمیزش زنجبیل کی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ زنجبیل جو ہے خشک ادرک کو کہا جاتا ہے۔ تو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی جو وہاں پہ انہیں جام پلائے جائیں گے ان میں آمیزش ہوگی زنجبیل کی۔ اللہ اکبر۔ اور زنجبیل کی کہا جاتا ہے کہ نہر بھی ہوگی، اور اس نہر کا نام کیا ہے؟ سلسبیلا۔ جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام سلسبیل ہے۔ یہ کس کی ہے؟ ادرک کی، یعنی زنجبیل کی۔ جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام سلسبیل ہے، اور ان کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہوں گے وہ کم سن بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جب انہیں دیکھے تو سمجھے کہ وہ بکھرے ہوئے سچے موتی ہیں، تو وہاں جہاں کہیں بھی نظر ڈالے گا سراسر نعمتیں اور عظیم الشان سلطنت ہی دیکھے گا۔ ان کے جسموں پر سبز باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے گا، اور انہیں ان کا رب پاک صاف شراب پلائے گا۔ کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی۔ بے شک ہم نے تجھ پر بتدریج قرآن نازل کیا، بس تو اپنے رب کے حکم پر قائم رہ، اور ان میں سے کسی گناہ گار یا نہ شکرے کا کہنا نہ مان، اور اپنے رب کے نام کا صبح و شام ذکر کیا کر، اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کر، اور بہت رات تک اس کی تسبیح کیا کر۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی تسبیح کرنے والوں میں شامل کر، سجدے کرنے والوں میں شامل کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ان باتوں کو قبول بھی فرمائے۔ بے شک یہ لوگ جلدی ملنے والی دنیا کو چاہتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑے بھاری دن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہم ہی نے ان کے بندن مضبوط کیے، اور ہم جب چاہیں ان کے عوض ان جیسے اوروں کو بدل لائیں۔ یہ بہت ڈرانے والی آیت ہوتی ہے جب بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بدل کر کسی اور کو لے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یقیناً یہ تو ایک نصیحت ہے، پس جو چاہے اپنے رب کی راہ لے لے، اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے۔ بے شک اللہ علم والا با حکمت ہے۔ يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا أليما، جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ المرسلات
بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا اور وہی فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا. اب قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، پھر زور سے جھونکا دینے والیوں کی قسم، پھر ابر کو ابھار کر پراگندہ کرنے والیوں کی قسم، پھر حق و باطل کو جدا کرنے والے اور وحی لانے والے فرشتوں کی قسم، جو وحی الزام اتارنے یا آگاہ کر دینے کے لیے ہوتی ہے. جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً ہونے والی ہے. پس جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، اور جب آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا، اور جب پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیے جائیں گے، اور جب رسولوں کو وقت مقررہ پر لایا جائے گا، کس دن کے لیے اس سب کو مؤخر کیا گیا؟ فیصلے کے دن کے لیے. وما ادراک ما یوم الفصل، اور آپ کو کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے کہ ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر ہم ان کے پچھلوں کو لائے. ہم گناہ گاروں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ویل ہے، یعنی تباہی ہے. کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے یعنی منی سے پیدا نہیں کیا، پھر ہم نے اسے مضبوط و محفوظ جگہ میں رکھا ایک مقررہ وقت تک، پھر ہم نے اندازہ کیا، اور ہم کیا خوب اندازہ کرنے والے ہیں. بے شک اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے بربادی ہے. کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی؟ کس طرح، یعنی دیکھیں زندہ کے لیے کیسے پھیل جاتی ہے، اور انسان کتنی آسانی سے اس کے اوپر چلتا ہے، اور جو مر جاتا ہے، جو فوت ہو جاتے ہیں، ان کو قبر کس طرح اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، پھر سے مٹی مٹی ہو جاتا ہے. اور ہم نے اس میں بلند و بالا پہاڑ کھڑے بنا دیے، اور تمہیں سیراب کرنے والا میٹھا پانی پلایا. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے وائے اور افسوس ہے. اس دوزخ کی طرف جاؤ جسے تم جھٹلاتے رہے. چلو 3 شاخوں والے سائے کی طرف، جو دراصل نہ سایہ دینے والا ہے اور نہ شعلے سے بچا سکتا ہے. یقیناً دوزخ چنگاریاں پھینکتی ہے جو مثل محل کے ہیں، گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں. اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے بربادی ہے. آج کا دن وہ دن ہے کہ یہ بول بھی نہ سکیں گے، نہ انہیں معذرت کی اجازت دی جائے گی. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے، تباہی ہے. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بے شک پرہیزگار لوگ سایوں میں ہوں گے اور بہتے ہوئے. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے. ھذا الیوم الفصل جمعناکم والاولین، یہ ہے وہ فیصلے کا دن، ہم نے تمہیں اور پہلوں کو سب کو جمع کر لیا ہے. فإن كان لكم كيد فكيدون، پھر اگر تم میں سے کوئی چال چل سکتے ہو تو چل لو. تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. بے شک پرہیزگار لوگ سایوں میں ہوں گے اور بہتے چشموں میں اور ان میووں میں جن کی وہ خواہش کریں گے. اے جنتیوں، کھاؤ پیو مزے سے اپنے کیے ہوئے اعمال کے بدلے، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں. اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے بربادی ہے. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون ویل یومئذ للمکذبین. اے جھٹلانے والو، تم دنیا میں تھوڑا سا کھا لو اور فائدہ اٹھا لو، بے شک تم گناہ گار ہو. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے سخت ہلاکت ہے. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ رکوع کر لو تو نہیں کرتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے سخت ہلاکت ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کر لو تو رکوع نہیں کرتے. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے. اب اس قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے، یعنی اور کون سی اس سے بڑی کلیئر صاف ٹو دا پوائنٹ اسٹریٹ فارورڈ بات آئے جس کے اوپر یہ ایمان لائیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ قیامت بھی کچھ ہے اور حق کیا ہے اور اللہ رب العزت کون ہے، کیا ہے، اور ایمان کے کیا تقاضے ہیں. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں درست معنوں میں شعوری طور پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے والا بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری عادت ایسی ہی کر دے کہ جیسے صحابہ کی تھی، سمعنا وأطعنا کی، جو آیت پڑھے، جو آیت ہمارے اوپر ہمارے دلوں سے گزرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین الہی آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تقبل صيامي ونور قيامي وبارك حياتي وأحسن ختامي. إلهي أعني لأسمى مقامي وبلغ نبي جميل السلام. تقبل صيامي ونور قيامي وبارك حياتي وأحسن ختامي. إلهي أعني لأسمى مقامي وبلغ نبي جميل السلام.